اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین قادری کی حال ہی میں ایک ویڈیو سامنے آئی ہے۔ یاسین قادری صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اور ان کی افضیلیت اور شیعہ سنی اتحاد پہ کام کرتا ہوں۔ وہ کہتے کہ میرا کیا قصور ہے کہ میرے سے جو دشمنی نبھائی جا رہی ہے۔ تو یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ مجھے بین کرنے والے سید کہتے ہیں بیٹا میں بڑا مجبور ہوں، تجھے بڑا میں پسند کرتا ہوں، تو ہمارے گھر کی وکالت کرتا ہے لیکن میں مجبور ہوں۔ یہ مجبوریاں تو یزیدی بھی سناتے تھے کہ میں اوپر سے حکم آ گیا، اوپر سے آرڈر آ گیا، ہم بڑے مجبور ہیں۔ اے حسین ہم بڑے مجبور ہیں۔ یہ مجبوریاں کل قیامت کو کام نہیں آئیں گی۔ میں سادات کی ساری زندگی میں نے نوکری کی، آج بھی ہاتھ جوڑ کے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں میرا قصور بتائیں، میرا جرم بتائیں۔ میں آپ کے بابا کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، یہ میرا جرم ہے۔ میں پاک سیدہ کی صداقت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، یہ میرا جرم ہے۔ میں مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتا ہوں، یہ میرا جرم ہے۔ میں نے اپنی اولاد کو کہہ دیا، اپنی فیملی کو کہہ دیا کہ پریشان نہ ہونا۔ آج اگر پولیس ہمارے گھر میں گھس آئی ہے، جو محلے والے تماشا دیکھ رہے ہیں، جو ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہیں، جو اگر مگر کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں کہ پولیس گھس آئی ہے، 15-20 گنڈے آ گئے ہیں، میں نے کہا یہ تمہارے لیے شرمندگی کی بات نہیں، عزت کی بات ہے، غرور کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی، چوری نہیں کی۔ آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی عظمت کے ڈنکے بجائے ہیں۔ میں نے کہا میرے گھر کی عزت پاک سیدہ کے گھر کی عزت سے تو بلند نہیں ہے، میری بیٹی اس کی عزت سیدہ سکینہ کی عزت سے تو بڑھ کر نہیں ہے۔ اس امت نے تو ان ہستیوں کو نہیں چھوڑا، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اب بھی جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، جس طرح بار بار پولیس مجھے تنگ کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی میں نے قانون کا احترام کیا ہے۔ میں قانون کے دروازے پہ گیا ہوں، میں نے ڈی سی کے دروازے پہ جا کے درخواست دی، میری نہیں سنی گئی۔ اے ڈی سی جی کے پاس گیا، میری نہیں سنی گئی۔ ہوم منسٹری کے پاس گیا، میری نہیں سنی گئی۔ صدات اعظام مجھے بتائے میں کدھر جاؤں؟ جن کے پاس جاتا ہوں مجھے کہتے ہیں اوپر سے آرڈر آیا۔ یہ اوپر والے کون ہیں؟ مجھے اوپر والوں کو تو پتا چل جائے۔ ہر بندہ جس کے پاس جاتا ہوں وہ کہتے ہیں اوپر سے آرڈر آیا، اوپر سے آرڈر آیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ملک پاکستان چھوڑ جاؤں؟ میرا تو جینا مرنا ملک پاکستان کے ساتھ تھا۔ میں تو پاکستان کے اداروں، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے ہر ایک ادارے کا ادب احترام کرتا تھا۔ میں تو بین المسالک بھی محبت کا پیغام دیتا ہوں۔ کھولیں ذرا سوشل میڈیا، چیک کریں۔ میں تو ہمیشہ یہ نعرہ لگاتا ہوں شیعہ سنی بھائی بھائی۔ میں تو ہر وقت یہ کہتا ہوں کہ اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ، قریب آ جاؤ۔ میں تو محبتیں بانٹتا ہوں، میں تو ٹالرنس کی بات کرتا ہوں، کمپیشن کی بات کرتا ہوں، بردرہڈ کی بات کرتا ہوں۔ میں تو پاکستان کے اداروں کی محبت کی بات کرتا ہوں، عدلیہ کی محبت کی بات کرتا ہوں، پاکستان سے محبت کی بات کرتا ہوں۔ میرا ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جو ملک پاکستان میں انتشار کا باعث بنے۔ ہاں ایک کام میں ضرور کرتا ہوں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اہل بیت اطہار کی افضلیت میں بات کرتا ہوں، اہل بیت کی عظمت کے میں ڈنکے بجاتا ہوں، اور یہ میں بجاتا رہوں گا۔ مجھے نہیں پتا یہ سانسیں کب تک چلیں گی، مجھے نہیں پتا ان رگوں میں خون کب تک دوڑے گا، لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میری زندگی کا مقصد اس گھر کی گدائی ہے، اس گھر کی نوکری ہے، اس گھر کی چاکری ہے۔ میں اہل بیت اطہار کی عظمت، ان کی افضلیت کو بیان کرنے سے رکنے والا نہیں۔ یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری دنیا میں؟ یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زباں میری۔ میں قرآن پڑھوں، میں حدیث پڑھوں تو میں گستاخ صحابہ بن جاتا ہوں، اور یہ مولوی سارا سال منبر رسول پہ بیٹھ کے سرکار ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہتے رہتے ہیں۔ ان پر ایف آئی آر کب کٹے گی؟ مجھے بتائے نا۔ آپ آج 2-4 ملا ملوانوں کی اپلیکیشنز پہ جا کے مجھے بین کر رہے ہیں، جدھر میرا نام جاتا ہے، جدھر میری تصویر جاتی ہے، آپ مجھے بین کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے بین نہیں کرتے معذرت کے ساتھ، آپ ذکر اہل بیت کو بین کر رہے ہیں، آپ ذکر حسین کو بین کر رہے ہیں۔ میں پاکستان کے سادات کو جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، میرے پاس اور کوئی سورس نہیں آپ تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ میرے پاس کوئی ایم این اے نہیں ہے، میرے پاس کوئی منسٹر نہیں، میرے پاس کوئی وزیر نہیں، میرے پاس کوئی حکومتی عہدیدار نہیں ہے۔ میں اپنا پیغام اسی سورس کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔
آپ جو بڑے بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے, بڑے بڑے عہدوں والے سادات بیٹھے ہوئے, میں آپ سے پوچھتا ہوں میرا جرم تو بتائیں, میرا جرم تو بتائیں, میرا جرم کیا ہے؟ میرا ایک ہی جرم ہے کہ میں اہل بیت اطہار کی عظمت کی بات کرتا ہوں, رفعت کی بات کرتا ہوں, افضلیت کی بات کرتا ہوں. اسی طرح یہ لوگ اگر اسی طرح تنگ کرتے رہے, ان کی غنڈہ گردی کو نہ روکا گیا تو پاکستان کس طرف جائے گا؟ پاکستان میں جو امن ہے, جو محبت ہے, جو ٹالرنس, جو کمپیشن, جو بردرہڈ کی فضا ہے, ان کو خراب کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ. یہ پاکستان کے دشمن ہیں, پاکستان کے اداروں کے دشمن ہیں یہ لوگ, پاکستان کے امن کے دشمن ہیں یہ لوگ. میرا تو جینا مرنا پاکستان کے امن کے لیے ہے. میں تو محبت کی بات کرتا ہوں, ٹالرنس کی بات کرتا ہوں, میں تو جوڑنے کی بات کرتا ہوں, توڑنے کی بات نہیں کرتا. میں اپنا پیغام, اپنا مقدمہ پاکستان کے اداروں, پاکستان کی عدلیہ اور ارباب اختیار کے سامنے رکھ چکا ہوں. سادات اعظام آپ کے سامنے بھی رکھ چکا ہوں. آپ کے پاس بڑی طاقت ہے, بڑی قوت ہے, بڑے مرید ہیں, بڑے مربے, بڑی گاڑیاں, بڑا پروٹوکول ہے آپ کے پاس سادات اعظام. لیکن آپ کے در کا ایک منگتا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے, میں آپ تک وہ بات پہنچا رہا ہوں. اور مجھے کوئی گالیاں بھی دے, مجھے کچھ نہیں یہ مسئلہ بنتا, لیکن انہوں نے جو چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے, اب پتہ چلا ہے مجھے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے نبی کی بیٹیوں کا حیا نہیں کیا, تو ہم کہاں کھڑے ہیں. بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اہل بیت اطہار کسی نوکری پہ زندہ رکھے. تو جی یہ ان کی آپ نے باتیں سنی. مجھے یہ باتیں سن کے بہت افسوس ہوا, اور میں نے سوچا کہ کیا اسلام یہ ہے کہ اسلام کے نام پر ایک دوسرے کو برا کہا جائے؟ کیا اسلام یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں؟ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے اسلام کو کیا فائدہ دیا اور اسلام سے کیا فائدہ لیا؟ ہم نے ہمیشہ اسلام کے نام پر جھگڑے کیے, لیکن یہ اسلام وہ ہے جس کی بیسک امن ہے, اسلام وہ ہے جس کی بیسک احساس ہے, اسلام وہ ہے جس کی بیسک ہمدردی ہے, ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے, بھائی چارے کو عام کرنا ہے. اسلام کی بیسک محبت ہے. کیا دیا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو؟ کبھی سوچا آپ نے کہ یہ کلمہ پڑھنے کا اجر ہم نے اسلام کو کیا دیا کہ آج ہم اسلام کے نام پر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں؟ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ مولانا قادری صاحب جو کہہ رہے ہیں, ان کی باتوں پہ غور کر کے ان کو جواب دیا جائے, نہ کہ اس کے اوپر ایف آئی آر کی جائے. اسی طریقے سے مفتی ہمدرد صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا جواب دیا جائے, نہ کہ اس کے بدلے میں لڑائی جھگڑا کیا جائے. اسلام لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے. اسلام میں وہ بات ہی ہوگی جو کتابوں میں لکھی ہے. کوئی بھی بندہ اپنی طرف سے, خاص طور یہ جو بڑے بڑے اسکالر ہیں, یاسین قادری, مفتی ہمدرد اور طارق جمیل صاحب, یہ اپنی طرف سے نہیں, جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کتابوں سے دیکھ کر بیان کرتے ہیں. اور اہل تشیع بھی یہی. اور قرآن پاک وہ اس میں اختلافات یوں ہیں کہ اس کا جو ترجمہ ہے, عربی تو ایک ہے, ترجمے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ جو ہے اس کا یہ بنتا ہے. ہر فرقے والا وہ ترجمہ اپنے فرقے کے حساب سے اس کو اپنی قوم کو بتاتا ہے, ہر اسکالر. لیکن اہل سنت کے کچھ ایسے اچھے اسکالر ہیں, یہ قادری صاحب ہو گئے, مفتی ہمدرد صاحب ہو گئے, طارق جمیل صاحب ہو گئے, جو کہ لوگوں کو حق بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے اوپر شیعت کا ٹھپا لگا دیتے ہیں. اصلی اسلام ہی اہل بیت کو ماننا ہے. اگر اہل بیت کو اصلی اسلام نہ مانا جائے تو پھر جنت نہیں بنتی, کیونکہ جنت کے سردار حضرت امام حسن اور حسین ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اصلی اسلام ان کے پاس ہے, اہل بیت کے پاس ہے. تو جب اہل بیت کی بات آئی تو سب کو مل جانا چاہیے, اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو نہیں لانا چاہیے. اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول آخرت میں, آخری ان ویڈیوز کے لمحات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں.
مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی سے مت ڈرو، ڈرنا ہے تو اپنے گناہوں سے ڈرو جو ہم نے کیے ہیں، جو آخرت میں ہمارے آگے آئیں گے، جو ایسے گناہ جو ہماری دوزخ کا جانے میں سبب بنیں گے، کیونکہ اہل بیت کی محبت گناہوں سے روکتی ہے۔ آل محمد نے اتنی بڑی قربانی دی کربلا میں کہ لوگ یہ گناہ نہ کریں، مثلاً زنا نہ کریں، مثلاً ماں بہن کا احترام کریں، مثلاً کسی عورت کی کسی ماں بہن کی چادر نہ چھینیں، کسی 4 سالہ بچی کو تھپڑ نہ مارے، اس کے کانوں سے جو در ہوتے ہیں وہ نہ کھینچیں، اور کسی کا سر قلم نہ کرے، کسی کے اوپر جھوٹی تہمت نہ لگائیں۔ کربلا نے ہمیں وہ درس دیا ہے، لیکن ہم کربلا کو بھی ہم ایسے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو بھی شیعہ سنی کی بات بنا دی ہے۔ خدا را یہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا وقت ہے، ایک ہو جائیں اور مولا حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو ویلکم کریں، یہ جھگڑے چھوڑ دیں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایکسیپٹ کرنے کا اور ان سے ملنے کا، اور اسلام کے اوپر وہ غالب آنے والے ہیں مولا حضرت امام مہدی، ان کی طرف بڑھیں، شیعہ سنی کو چھوڑیں۔ اصلی حقائق، اصلی دین کے وارث محمد و آل محمد ہے، جنت کے بھی وہی سردار ہیں، اور انہوں نے اپنا خاندان لٹا دیا اسلام کے پیچھے، اور تم کو تمام امت کو بتا دیا کہ اسلام کے وارث وہی ہوتے ہیں جو اسلام کے لیے اپنی قربانیاں دیتے ہیں۔ انہوں نے چادریں تک دے دی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اینڈ اسکرین میں ہماری پلے لسٹ شو ہو رہی ہے جس میں ہم نے دیگر پوائنٹس پہ بات کی ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز بنائی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں۔